नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नाम की सिफ़ात का सिलसिला जारी है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अल्लाह के नाम के मायने क्या हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला के नाम की खसूसियात का ज़िक्र किया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का अदब कैसे किया जाए इसका ज़िक्र किया गया। और फिर हमने हदीस के मुताबिक ये बात बताई कि हर वो अहम काम जो अल्लाह ताला के नाम से शुरू ना किया जाए वो अधूरा रहता है, कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, पानी पीते हुए, खाना खाते हुए, और हर चीज़ पर गौर व फ़िक्र किया जाए और अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया जाए कि जैसे बारिश अगर हो उस पर गौर व फ़िक्र किया जाए, बर्फ़ का पिघलना, समंदर का नहरों की शक्ल इख्तियार कर जाना, और इसी तरह जो आफाकी निज़ाम है उस पर गौर व फ़िक्र किया जाए, और इस पर गौर व फ़िक्र किया जाए कि रोटी का जो एक निवाला है वो हम तक किस तरह पहुँचता है, क्योंकि गौर व फ़िक्र ही करना एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार होता है। और फिर इसी तरह मुख्तलिफ बुज़ुर्गाने दीन के हवाले से हम लोगों ने जो वाक़यात थे वो शेयर किए कि किस तरह अल्लाह ताला का नाम लेने से हर काम, चाहे वो दुनियावी ही क्यों ना हो, वो इबादत का दर्जा इख्तियार कर जाता है। और फिर हमने बताया कि अल्लाह ताला को पुकारने वाले जो हैं वो कभी भी नाकाम नहीं लौटते। अब हम देखते हैं कि तमाम अंबिया इकराम जो हैं उन तमाम ने लोगों को जो तालीम दी, जो उन लोगों ने दर्स दिया, वो क्या था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए और अल्लाह ही की इबादत की जाए। जैसे कि सूरत अल-फातिहा की आयत नंबर 4 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब ज़रा अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो देखें कि जो नमाज में हम लोग 5 वक्त कई मर्तबा अल्लाह ताला के सामने हम खड़े होते हैं और उससे हम यही इल्तिजा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे हम मदद हासिल करते हैं। लेकिन देखें कि कितने अफसोस की बात है कि हम समझते भी हैं और हम गौर व फ़िक्र भी करते हैं इस बात पर कि जो कुछ देती है वो अल्लाह ही की ज़ात देती है, और हम बार बार 5 वक्त यही बात हम दोहराते हैं। लेकिन जैसे ही नमाज ख़त्म हुई और दुनियावी कामों में जैसे ही हम मशगूल हुए तो फिर इंसान क्या है कि शिर्क की तरफ राग़िब हो जाता है, और जाने अनजाने में या शऊरी या लाशऊरी तौर पर वो दूसरों को अपना मददगार ठहराता है और उनको पुकारने लग जाता है। हालांकि देने वाली देखें कि ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की है, और अगर अल्लाह हमारी मदद ना करे तो दुनिया में कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इसी तरह देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निकल लिया तो आप अलैहिस्सलाम ने समंदर के अंधेरों में किसको पुकारा? अल्लाह ही की ज़ात को उन्होंने पुकारा, और फिर उन्होंने इस तरह ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 87। और फिर आगे चलकर इसी सूरत की आयत नंबर 88 है। इस पर अल्लाह ने ये जवाब दिया कि हमने इनकी दुआ को कबूल किया और इन्हें घुटन से निजात अता की, और इसी तरह हम ईमान रखने वालों को निजात देते हैं। अब हम पर भी ये लाजिम है कि कोई भी मुश्किल, परेशानी, तकलीफ़ या आजमाइश आए तो उस वक्त यही दुआ मांगी जाए, क्योंकि देखें कि अगर इस आयत के तर्जमे पर अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों से यही कहा है कि चाहे तुम समंदर की गहराइयों में हो या किसी तकलीफ़ या आजमाइश में मुब्तला तुम हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इस मुश्किल से निजात देगा। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने उस वक्त मछली को हुक्म दिया कि ए मछली मेरे यूनुस को अपने पेट और समंदर से बाहर निकाल दे, और फिर यही सब हुआ। और अगर देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मदद ना मांगते और इसको ना पुकारते, तो इसकी तस्बीह ना पढ़ते, तो इसका इंजाम क्या होता? सूरत अल-साफ़ात की आयत नंबर 144 में है, चुनाचा अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो वो इस दिन तक इसी मछली के पेट में रहते जिस दिन मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा।
یعنی اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے، اللہ سے مدد نہ مانگتے، تو وہ اس مصیبت یا پریشانی میں قیامت تک وہ گھرے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جو کہ انسان کو مشکلات یا مصیبت سے نکالے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے شرک کو نکال دیں اور ہر طرح کے شرک سے خود کو ہم بچا لیں، کیونکہ شرک کی کبھی معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان استغفار نہ کرے، کیونکہ دیکھیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں، ذرا اس پر غور و فکر کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا تو جو بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ تیار کھڑے تھے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کو کب اور کیا حکم دیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیار کھڑے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنے سے پہلے ہی بیچ راستے میں آسمان کی طرف اٹھا لاؤں یا آگ کو سمندر میں ڈال دوں۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تیار کھڑے تھے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ حکم کرے تو میں برسات کو اس آگ پر ایسا ڈالوں کہ ایک آن کی آن میں آگ جو ہے وہ بجھ جائے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہوا کا جو فرشتہ ہے وہ بھی تیار کھڑا تھا کہ اگر مجھے حکم ملے تو ایک پل میں آنکھ جھپکنے کے ساتھ ہی ساتھ ساری آگ کو میں اڑا کر لے جاؤں۔ لیکن وہ دیکھیں کہ کس کے حکم کا وہ انتظار کر رہے تھے، اللہ ہی کے حکم کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا دعا کی؟ انہوں نے یہی دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اب مومن پر اگر تکلیف، پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو وہ اس صورت میں اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 197 ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے وہ ہر چیز بے بس ہے اللہ کے آگے، کوئی کسی کی مدد کر کے تکلیف کو دور کبھی نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، لہٰذا ہر حالت میں ہم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے اور اسی سے دعا ہمیشہ کرنی ہے۔ اور جتنی بھی مشکل، پریشانی یا بیماری کی صورت میں کسی بھی نجومی، فال نکالنے والا یا کالا جادو کرنے والا، روحانیت کے جو دعوے دار ہیں یا جھوٹے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے پاس نہ جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں بھی صاف طور پر علم نجوم کرنے اور کروانے اور نجومیوں وغیرہ سے بات پوچھنے اور ان کی تعریف کرنے والے پر بھی سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد سے روایت ہے، جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا جانے تو وہ اس چیز یعنی قرآن، سنت و شریعت سے بری ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہ کتنی سخت وعید ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم سے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومیوں کے پاس جائے تو اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتیں۔ استغفر اللہ، کہ دیکھیں کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے ایسے شخص کے لیے۔ اب دیکھیں کہ نماز جیسی اہم عبادت جو ہے وہ اگر قبول نہیں تو دوسرے اعمال جو ہیں وہ کہاں سے قبولیت کا شرف حاصل کریں گے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے وہ ہمیشہ اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے کسی کو بھی وہ درمیان میں اپنا ذریعہ نہیں بناتے تھے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص ان کے دربار میں اپنی حاجت لے کر حاضر ہوا کہ بادشاہ کے پاس جا کر کچھ کہوں تو وہ میرے لیے کچھ کر دیں اور میرا مسئلہ حل کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہوا یوں کہ خادم نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، بادشاہ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ،
پھر دعا سے فارغ ہونے کے بعد سائل کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کس ضرورت سے آنا ہوا۔ سائل نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، جس ضرورت سے آیا تھا وہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا پھر بھی بتاؤ تو صحیح، اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو، کیا پریشانی تھی تمہیں؟ سائل کہنے لگا میں اپنی ایک پریشانی کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھ کر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو میں نے سوچا کہ جب آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اسی کا تو دیا ہوا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگوں۔ آپ جو مجھے دیں گے وہ اسی سے مانگ کر دیں گے، تو اسی سے براہ راست میں کیوں نہ مانگوں۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ ایک سوچ کا معیار آپ ذرا دیکھیں کہ ان کی سوچ کا معیار کیا تھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہر مشکل پریشانی مصیبت کے وقت اللہ ہی سے مانگا جائے اور اس سے بار بار مانگیں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، ان کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ ایسا سننے والا ہے کہ زمین پر چلنے والی جو چونٹی تک ہے اس کی بھی اگر وہ آواز سنتا ہے تو ہم تو پھر بندہ بشر ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے۔ جتنی بھی غم پریشانیاں ہوں وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور بضرور ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہم جڑے رہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کو غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ سے اسی دنیا میں اچھا بدلہ اور ایسی راحت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک پکے اور سچے مسلمان بن جائیں اور ہماری زندگی میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، اور اگر زندگی کے کسی حصے میں کوئی شرک ہو بھی گیا ہے جانے انجانے میں تو اس کے ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل اور پریشانی میں ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔